إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ ان گنت اور لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، سرکار دو عالم
سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے۔ پیچھے کوئی آدمی اٹھ کے نا یہ کھڑکیاں بند کر سکو، ساری سردی ہے، کھڑکیاں بند کر دیں، وہ پچھلا دروازہ بھی بند کر سکو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج ایک مہینے کے بعد عمرہ کی ادائیگی سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے ملاقات کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت یہاں اس علاقے سے بھی جتنے لوگ جتنے آباد گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے لوگ آپ میں سے جتنے بھائی بزرگ نہیں جا سکے ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کے لیے راستے آسان فرمائے۔ تو اس لیے آپ اوپر خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ سکتی چلی جائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، اس کی طرف سے اپنے چنیدہ بندوں کے لیے جن کا وہ انتخاب کرتا ہے خصوصی بلاوا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات نے بہت ہی ماشاءاللہ ایک دل جمی کا اچھا ثبوت دیا۔ میرے بعد جتنے بھی خطباء علماء حضرات یہاں پر تشریف لائے ان کی آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ 4 کے 4 خطبات کے اندر میں باقاعدہ معلومات لیتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے علماء کے لیے، آپ تشریف لاتے رہے اسی طرح۔ تو سارے علماء الحمدللہ آپ سے خوش ہو کر گئے ہیں، تو اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ بات مختصر، میرے برادر مکرم قاری عابد سلفی حافظہ اللہ تعالی، بس انہوں نے رات کو اشتہار لگا دیا، میری آمد کا بھی لگا دیا اور اس میں موضوع بھی خود ہی لگا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے آپ کچھ بیان کریں، اور موضوع انہوں نے خود لگا دیا، ورنہ میں کچھ اور آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا۔ چلے انہوں نے لگا دیا ہے اشتہار کے اوپر موضوع فضیلت صدیق اکبر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ بطور خاص نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت میں، کہ والذی جاء بالصدق، ایک تو وہ آدمی ہے
جو سچ لے کر آیا، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، ایک وہ میرا بندہ ہے نبی جو سچ لے کر آیا ہے، اور وَصَدَّقَ بِهِ، ایک اور آدمی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو سچ لے کے آیا، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ وَصَدَّقَ بِهِ، دوسرا وہ بندہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اولئک ھم المتقون، یہ دونوں متقی ہیں۔ گویا کہ محمد حق اور سچ لے کر آئے ہیں، جس نے اس کی تصدیق کی ہے سب سے پہلے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی تو دونوں متقی ہیں، بلکہ متقی لوگوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت بیان کی گئی، بطور خاص ابو بکر صدیق کا ایک مقام بیان کیا گیا۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ان کا پہلے تھوڑا سا تعارف آپ سن لیجیے۔ یہ قریش خاندان کی ایک شاخ ہے، بنو تمیم، اس سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا پرانا نام جو تھا، جو اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا، وہ عبد الکعبہ تھا۔ عبد الکعبہ، جو کہ ایک شرکیہ نام ہے، اور ان کے باپ کا نام موسمان بن ابی قحافہ، ان کے والدہ محترمہ کا نام ام سلمہ۔ تو یہ بنو تمیم کی شاخ سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ ان کا اب اصل نام اسلام کے اندر عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ، اور مشہور ہے ابو بکر صدیق کے نام سے۔ اور ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے لقب ان کو اسلام نے عطا کیے ہیں، پیغمبر نے عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رسالت کے روشن ستارے ہیں، ان تمام کے تمام ستاروں میں سب سے زیادہ روشن ستارہ، ایک بڑا ستارہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ یار غار بھی ہیں، یار سفر ہجرت بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، نبی کے سسر بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور نبیوں کے بعد، توجہ کرنا، نبیوں کے بعد پوری انسانیت کے اندر چنیدہ طبقہ، اللہ کا منتخب کیا ہوا طبقہ، وہ ہے حضرات انبیاء کا۔ اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر، اولاد آدم کے اندر، نبیوں کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ترین انسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ ان کے برابر کا، ان کی ٹکر کا کوئی انسان نہیں ہے نبیوں کے بعد۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے، صدیق کے بعد پھر شہداء کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے، یہ افضل البشر ہے بعد الانبیاء، حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ ان کی پیدائش جو ہے عام الفیل سے 3 سال بعد کی۔ نبی کی پیدائش عام الفیل وہ سال جس سال اللہ پاک نے ہاتھی والے لشکروں کو تباہ کیا تھا، وہ ہاتھیوں والا لشکر جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے،
ان کو تباہ کرنے کے بعد 55 دن کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، اور 3 سال کے بعد ابو بکر صدیق کی پیدائش ہوئی ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے 2.5 پونے 3 سال چھوٹے ہیں عمر میں۔ نبی سے بڑا یارانہ ہے، بچپن کی دوستی ہے، تعلقات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور کاروباری تجارت کے یہ سفر کے ساتھی بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے بچپن کے لنگوٹیے کے دوست ہیں ابو بکر صدیق۔ بڑی دوستی تھی بچپنے سے، مشاورت کرتے، بات چیت کرتے، اور کہیں سفر پہ جانا ہوتا اکٹھے جاتے، بڑے معاملات آپس میں طے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آخر کرتے کرتے اللہ کے پاک نبی نے تجارت کو خیر آباد کہہ دیا۔ تجارت کو خیر آباد کہنے کے بعد اللہ کے پاک نبی نے، ابھی نبی بنے نہیں ہے، اپنا چند دن کا زیادہ سفر خرد و نوش کا سامان لے کر غار حرا کے اوپر، جبل نور کی چوٹی کے اوپر غار میں فروکش ہو جاتے ہیں اور تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہاں پر جب تنہائی اختیار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور وہاں پر تاج نبوت سر پہ سجا دیا گیا۔ اب یہ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد الرسول اللہ بن گئے۔ جب محمد الرسول اللہ بنے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے نے مجھے دبایا، بھینچا، سینے سے لگایا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اپنی جان کے خوف سے گھر میں آتے ہیں، کپ کپی تاری ہے، اور کہنے لگے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بڑی بصیرت والی خاندانی عورت ہے اور پاک دامنہ طاہرہ عورت ہے، جو آپ کی بیوی ہے، 2-4 جملوں کے اندر اپنے سرتاج کی ساری زندگی کی سیرت کو بیان کر دیا۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر کے تاج گھبرائیے نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو مجبوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو مجبوروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والے ہیں۔ گویا کہ ساری سیرت کو ان جملوں میں بیان کر دیا۔ آپ کی بیوی خدیجہ نے، ابھی دعوت کا آغاز نہیں ہوا، توجہ کرنا مسلمانوں، جب دعوت دینا چاہیے، سب سے پہلے جو دعوت دی اللہ کے پاک پیغمبر نے، وہ اپنے دوست ابو بکر صدیق کو دعوت دی۔ کہا صدیق، جی میرے دوست محمد، کیا بات ہے؟ کہا مجھے رسول اللہ بنا دیا گیا ہے، مجھے رسول اللہ بنا دیا گیا ہے، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں۔ ابو بکر نے نہیں پوچھا کیسے ہوا، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا سوال نہیں کیا، کہا اے میرے دوست بھائی محمد، پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، میری نبوت کو مان لو، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس امت کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا، سب سے پہلے ایمان لانے والا، کوئی انکار نہ کرنے والا، دوسرا کوئی سوال نہ کرنے والا، میرے بھائیو بغیر کسی ہیل و حجت کے ایمان لانے والا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس لیے میرے لیے انہوں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں میں بات کو آگے چلاؤں۔ صدیق جب ایمان لے آئے، ابو بکر نے جب کلمہ پڑھ لیا، توجہ
توجہ کرنا، جب کلمہ پڑھ لیا اپنے تک اسلام کو چھپایا نہیں اور آگے نکل گئے دعوت دینے کے لیے۔ صدیق نے 2 دنوں کے اندر 9 بندوں کو مسلمان کر لیا۔ کتنے؟ 9 بندوں کو کلمہ پڑھا دیا ابو بکر نے، اور یہ 9 بندے، ان کے اندر 6 بندے بعد میں آگے چل کر یہ وہ بڑے بڑے صحابہ بنتے ہیں۔ کون سے بڑے صحابہ؟ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آیا ہے۔ اللہ اکبر! ان 9 میں 6 صحابی عشرہ مبشرہ میں جا کے شامل ہو گئے، جن کو پاک پیغمبر نے دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ 2 دنوں میں 9 بندوں کو مسلمان کر لیا، اور پھر آگے چل کر بلال سے لے کر اور جتنے غلام ہیں، ابو بکر صدیق نے اپنے مال کو اپنے سینے سے چمٹا کے نہیں رکھا، پوٹلی کو باندھ کے نہیں رکھا، جیب پہ ہاتھ کو مضبوط کر کے نہیں رکھا۔ جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے سارے غلاموں کو صدیق نے آگے بڑھ کر سارے غلاموں کو کفار کے مظالم سے نجات عطا فرماتے ہوئے خرید کے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ایک مرتبہ چند صحابہ کی دعوت کی ہے، کھانا تیار کیا ہے، صحابہ کھانا کھانے لگے ہیں، اور جناب باقی صحابہ کرام کو اللہ کے پاک نبی نے ایک ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے دیا، ایک ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے ہر صحابی کو دیا۔ لیکن جب صدیق کی باری آئی ایک لقمہ نہیں، اللہ کے پاک نبی نے 3 لقمے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3۔ صحابہ نے سوال کر دیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے، آپ نے ہمیں سب کو تو ایک ایک لقمہ عطا کیا ہے، اور جناب صدیق کو آپ نے بجائے ایک کہ 3 لقمے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں نے حضرت صدیق کو پہلا لقمہ عطا کیا ہے، اللہ اکبر، صدیق کو میں نے جب پہلا لقمہ عطا کیا، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کے کہہ دیا، اے ابو بکر آپ کو اللہ نے عتیق بنا دیا ہے۔ جب پہلا لقمہ دیا تو کون بولا؟ حضرت جبرائیل بولے اور کہا آپ کو اللہ پاک نے عتیق بنا دیا ہے۔ اور جناب جب میں نے دوسرا لقمہ اپنے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، دوسرا لقمہ دینے پر حضرت میکائیل تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تیسرا لقمہ جب دیا، آسمان والا عرش والا رب کریم آپ بول پڑا ہے تیسرے لقمے پر، اے ابو بکر ہم نے تجھے صدیق اکبر بنا دیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء۔ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے پاک نبی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ آسمان کے ستاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں میری حمیرہ، اے میری، کہا عائشہ خاموش ہو گئی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے چپ ہو گئی ہو کہ میں کہا ابو بکر نام لیں گے، اور فرمایا عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ پھر میں تجھے بتاتا ہوں،
اتنی اس آسمان کے اربوں کھربوں ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے باپ ابو بکر صدیق کی صرف ایک رات کی ہے، جو رات اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ اس کی تو ایک رات کتنی نیکیاں۔ اسی لیے ایک دفعہ عمر فاروق آئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے ابو بکر ایک سودا کر لو میرے ساتھ۔ کہا کیا سودا کرنا چاہتے ہو عمر؟ کہا آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے ابو بکر، مجھے وہ غار ثور والی رات کی ایک نیکی مجھے عطا کر دو، عمر کی ساری زندگی لے لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ نے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند فرامین پیغمبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، صدیق کے بارے میں بڑا ہی حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے۔ صدیق کے بارے میں زبان کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا اور بری سوچ اور خیال سے روکنا، کیونکہ تم لوگوں پر جب بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ہیل و حجت، کیل و کال اور جناب بہانہ بازی کی ہے، لیکن صدیق ابو بکر وہ بندہ ہے جس کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا تو کوئی کیل اور کال نہیں کی۔ یہ میرا صدیق ہے، اس کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ اور جتنا مجھے اسلام کو ابو بکر صدیق کے مال نے نفع پہنچایا، اسلام کو، دین کو، شریعت کو، اتنا کسی بھی انسان کے مال نے نفع نہیں دیا۔ سب سے زیادہ نفع اسلام کو ابو بکر صدیق کے مال سے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو خلیل بناتا، کسی کو میں دلی دوست بناتا، میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے اللہ کو دوست بنا چکا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا، اس دنیا میں میرا صدیق میرا دوست ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تم وہ ہستی ہو، تم وہ انسان ہو۔ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا، حوض کوثر کے ایک کنارے پر میں ہوں گا، دوسرے کنارے پر اللہ تجھے کھڑا کرے، میں بھی لوگوں کو جام پلاؤں گا، آپ بھی لوگوں کو جام پلاتے جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ بیمار ہو گئے، اللہ کے پاک نبی بیمار ہو گئے، اور بڑی کمزور حالت کے ساتھ باہر سے چلتے ہوئے اپنے حجرے کے اندر دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر جا رہے ہیں، حجرے میں جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اپنے پیارے نبی کی حالت کو، کہنے لگے رسول اللہ کو کیا ہوا، رسول اللہ کو کیا ہوا، رسول اللہ کو کیا ہوا۔ اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ جب مسجد بھر جاتی ہے، لوگوں میں ایک شور و غل پیدا ہو گیا، کسی نے رونا شروع کر دیا، کوئی دھاڑے مار رہا ہے، کوئی باتیں اونچی اونچی کر رہا ہے، کیا ماجرا بن گیا۔ اور حضور کے کانوں تک وہ شور پہنچا حجرہ مبارک میں۔ جب حجرے میں شور پہنچا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے پوچھا، عائشہ باہر شور کیسا ہے؟ عائشہ کہنے لگی، حضور یہ آپ کی حالت کی وجہ سے لوگ خوف کے اندر مبتلا ہیں اور لوگ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، آپ کی حالت کو دیکھ۔ تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری عائشہ علی کو بلاؤ، اے میری عائشہ حضرت عباس کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا اور فرمایا، اے میرے علی اور عباس، مجھ پہ پانی کا مشکیزہ ڈالو تاکہ بخار کی شدت اور حدت تھوڑی کم ہو جائے۔ مشکیزہ ڈالا گیا لیکن بخار میں کمی نہ آئی، پسینہ بہتا ہی چلا جا رہا ہے۔
پھر فرمایا ایک اور مشق ڈالو، پھر ایک اور ڈالو، حتیٰ کہ مسلمانوں نبی کی آخری بیماری منزل وفات کے اندر اتنا شدید بخار آیا، اللہ کے پاک نبی کو آپ کے اوپر ایک ہی وقت میں 7 پانی کی مشقیں ڈالی گئی۔ کتنی مشقیں؟ 7 مشقیں ڈالی گئی، تب جا کے تھوڑی سی حدت اور شدت کم ہوئی۔ پھر فرمایا مجھے پکڑ کے لے جاؤ مسجد میں، لوگوں کے سامنے منبر پہ بٹھا دو۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم، جان دو عالم رحمت للعالمین کو پکڑ کے سہارے کے ساتھ منبر پہ لایا گیا ہے۔ حضور منبر پہ تشریف فرمائے بڑی مشکل کے ساتھ، فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ کیوں تم لوگ، کس بات کا تمہیں خوف ہے؟ لوگ کہنے لگے حضور ہمیں آپ کی جدائی کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میری موت سے ڈرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی، امت یتیم ہو جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ان غریبوں کا کیا بنے گا؟ اور جناب اس مدینہ کا کیا بنے گا؟ اسلام کا کیا بنے گا؟ شریعت کا کیا بنے گا؟ اور اسلام کی عمارت کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں خوف بھی ہے، ہمیں ڈر بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم دھاڑے مار کے رو رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں سنو، میں تم پہ اللہ کی قسم فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا۔ اللہ پاک تمہیں بڑا ہی رزق عطا فرمائے گا، اللہ پاک تمہارے لیے بڑی فراوانیاں عطا کرے گا، اور جناب بڑے ہی دروازے کھولے گا، اللہ اپنا بڑا ہی فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ میں فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا کہ میری امت بھوکی مر جائے گی، نہیں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اتنی تمہیں فراوانیاں ملیں گی کہ دنیا کے ہی تم ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اور واعظ اور نصیحت ارشاد فرمائی، صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ آخری خطبہ، آخری واعظ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں اسی واعظ کے اندر ایک کونے میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارے تک اسلام پہنچا دیا، اور تم میں سے ہر انسان کا میں نے احسان چکا دیا ہے، بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ایک آدمی کے جس کا نام ابو بکر، اس کا احسان میں نہیں چکا سکا، اس کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس کو اس کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا، تمہارا بدلہ میں نے چکا دیا۔ اور میرے بھائیوں ساتھ میں فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میری جماعت، میرے بعد میری امت کے لوگ آئیں گے، کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا، اور اسلام کو اللہ پاک غالب فرمائے گا، اور اسلام کو اللہ پاک مشرق میں لے جائے گا، مغرب میں لے جائے گا، شمال و جنوب میں اسلام جائے گا، ہر کوٹھڑی کچے پکے مکان میں اسلام جائے گا۔ اے میرے صحابہ میں تمہارے ذمے لگا رہا ہوں، میرے ایک ایک امتی کو میرا سلام کہنا، میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچانا۔ دیکھو رحمت دو عالم تمہیں سلام دے کے جا رہے، اللہ اکبر۔ اس بیماری کی حدت اور شدت میں حضور کہہ رہے ہیں میری امت، میرے ہر امتی کو، میرے ہر امتی کے امت کے مسلمان کو میری طرف سے میرا سلام پہنچانا۔ 3 بار فرمایا اے مسلمانوں نماز، اے مسلمانوں نماز، اے مسلمانوں نماز، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا خیال کرنا، کبھی بھی جب تک تمہارے ہوش و حواس قائم ہے نماز کو ضائع نہ کرنا۔ کیوں؟
اسلام کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر نماز ہے جو اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی، نماز کے لیے بھی 3 بار فرمایا، اور پھر فرمایا اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنی عورتوں پہ زیادتی نہ کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ یہ بات بھی 3 بار ارشاد فرمائی۔ مسلمانوں، اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہو بیٹیوں پر فرمایا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ان کا خاص خیال کرنا اپنی عورتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد جو بات کی، فرمایا اے لوگو، اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے یا وہ اپنے اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے۔ جب یہ بات کہی، صحابہ نے سمجھا عام بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو یار غار ہے، جو رازدار مصطفیٰ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی نظر نے بھانپ لیا، بصیرت نے بھانپ لیا۔ ہاں یہ کون بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک اختیار دے دے، دنیا میں زندہ رہے تو اس کی مرضی، آخرت میں چلا جائے تو اس کی مرضی۔ ایسا بندہ سوائے محمد کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے، رو رو کے کہہ رہی ہے اے محمد، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میرے باپ دادا آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پہ قربان ہو، میرے بیوی اور بچے آپ پہ قربان ہو، میرا مال و اسباب آپ پہ قربان ہو۔ روتے جا رہے ہیں، یہی بات کہتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں صدیق کو، صحابہ دیکھ رہے ہیں صدیق کو کیا ہو گیا۔ صدیق کہنے لگے اے لوگوں، اس بات کا جو مجھے پتا چلا ہے تمہیں پتا نہیں چلا، محمد الرسول اللہ دنیا سے جانے والے، یہ کسی کو اللہ اور اختیار دے سکتا نہیں۔ یہ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کر صدیق کو قریب بلایا، دلاسا دیا، صدیق، صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ مسجد کی طرف جتنے دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے لوگوں کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، سوائے صدیق کے دروازے کے، صدیق کا دروازہ کھلا چھوڑ دو۔ امامت کی طرف اشارہ تھا، خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ سارے دروازے کیا کر دو، اپنے اپنے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا چھوڑ دو جو صدیق کے آنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی قسم، اس دروازے سے ہی میں جب مدینہ پاک میں گیا، میں باب صدیق سے ہی اکثر جایا کرتا تھا۔ باب صدیق سے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے، آج بھی وہ دروازہ قائم ہے، باب صدیق نام لکھا ہوا ہے، اسی دروازے سے صدیق آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، اور صدیق ہی پھر وہ ہستی ہے۔ پیغمبر بیمار تھے، آپ کی زندگی مبارک کے اندر مصلی رسول پر ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں آپ کی زندگی میں پڑھائی ہیں رسول کے مصلی پر۔ صرف ایک دفعہ کا ایک واقعہ یہ ہوا، صدیق کہیں لیٹ ہو گئے، ابو بکر نہ آ سکے، لیٹ ہو گئے، حضرت بلال نے عمر فاروق کو پکڑ کے مصلی پہ کر دیا، ابو بکر صدیق نہیں آئے، عمر نماز پڑھا رہے ہیں، اور ادھر آواز گئی حجرے میں، عمر فاروق کی تلاوت کی، قرات کی، پوچھا میرے مصطفیٰ نے آج کون نماز پڑھا رہا ہے؟ جواب دیا حضرت عمر فاروق ہیں۔ کہا صدیق کہاں گئے؟ کہا وہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے اللہ کسی کو بھی میرے مصلی پر نہیں دیکھنا چاہتا، اور رسول اللہ بھی
रसूल भी सिद्दीक के सिवा मुसल्ले पर किसी को देखना, लिहाजा उमर को कह दो मुसल्ले से हट जाए। जब तक सिद्दीक जिंदा है, सिद्दीक अकबर जिंदा है, कोई मुसल्ले पे खड़ा होने की जुर्रत ना करे। अल्लाह अकबर। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। हाँ, जब मनसब खिलाफत पे आते हैं, हुजूर दुनिया से चले जाते हैं, और मेरे भाइयों लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया, ज़कात नहीं देंगे, किसी ने कलमा ही छोड़ दिया, कुछ कबीले मुर्तद हो गए, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद को बुला लिया, जो इस्लाम का बेहतरीन जर्नैल है, कभी भी शिकस्त न खाने वाला, और फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने, ऐ खालिद बिन वलीद, जाओ इन लोगों का इंतजाम करो। अल्लाह पाक की कसम है मुसलमानों, 1 साल के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद के जरिए सारे के सारे ज़कात के मुनकरों का भी इलाज कर लिया, और मुर्तद्दीन का भी अबू बकर सिद्दीक ने इलाज कर लिया। और इसके बाद सिर्फ उनको ही काबू नहीं किया, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ने अपने 2 साल 2.5 साल खिलाफत के अंदर इराक को भी फतह किया, शाम को भी फतह करके इस्लाम के झंडे को लहरा दिया है। ये है अबू बकर सिद्दीक, 2 साल खिलाफत की है, कहां तक इस्लाम को ले गए, और अंदरूनी साजिशों पर कितना काबू पाया है। ये है राज़दार मुस्तफा यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 22 जमादी सानी को 63 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। बमुताबिक 23 अगस्त 634 सन 634 इस सन में हजरत अबू बकर सिद्दीक 63 साल की उम्र में, जितनी उम्र मेरे मुस्तफा ने पाई है उतनी ही उम्र अबू बकर सिद्दीक ने पाई है, और अपने पाक पैगंबर के पहलू मुबारक के अंदर आज भी अबू बकर सिद्दीक लेटे। ये था उनका मुख्तसर सा तारफ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। यकीन मानो ये बहुत बड़ी अजीम शान हस्ती है इस्लाम के अंदर, जो अल्लाह पाक ने इस्लाम को अता फरमाई है। और एक मौके पर तो इस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू बकर अल्लाह तुझे रिजवान अता फरमाएगा। कहा जी रिजवान क्या चीज है? कहा मैदान माशर के अंदर अल्लाह पाक आम सारी दुनिया पर एक तजल्ली फरमाएगा सब लोगों पर, और तुझे अकेला बुलाकर तेरे ऊपर तजल्ली फरमाएगा। वो आदमी है जन्नत के 8 दरवाजों से तुझे बुलाया जाएगा। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जहां पर भी ये लेटे हैं अपने महबूब पैगंबर के साथ, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और मुझे और आप सबको उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हमें भी अल्लाह पाक इनका साथ नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।